تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے والے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بالواسطہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری کو جانور سے تشبیہ دینے کے بعد اب ان کی اتحادی جماعتیں بھی گڑبڑا کر ان سے دوری اختیار کرتی نظر آتی ہیں۔ یاد رہے کہ کپتان کی چاروں اتحادی جماعتوں ایم کیو ایم، قاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کو اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ جماعتیں سمجھا جاتا ہے، جو ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ موجودہ سیاسی بحران میں اسٹیبلشمنٹ واضح طور پر خود کو غیر جانبدار اور نیوٹرل قرار دے چکی ہے، جس کے بعد اضطراب کا شکار وزیر اعظم نے ایک بھرے جلسے میں لفظ نیوٹرل کی تشریح کرتے ہوئے اسے جانور سے تشبیہ دے دی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ تاثر بھی دیا کہ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کسی بات کو اہمیت نہیں دیتا، لہٰذا آرمی چیف کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہنے سے منع کرنے کے باوجود عمران خان نے جلسے میں 9 مرتبہ مولانا کو ڈیزل کہہ کر پکارا۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں وزیر اعظم نے لفظ نیوٹرل کو جانور سے تشبیہ دے کر فوجی اسٹیبلشمنٹ پر اپنا ساتھ دینے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، جو مکمل ناکام ہوتی نظر آتی ہے، کیونکہ فوجی قیادت اپنی غیر جانبداری برقرار رکھنے پر مصر ہے۔ وزیر اعظم کے اس بیان کو عسکری حلقوں میں خاصی تشویش بھری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی اس تقریر سے صرف ایک روز پہلے فوجی ترجمان میجر جنرل افتخار بابر نے فوج کو موجودہ سیاسی صورتحال میں غیر جانبدار اور نیوٹرل قرار دیا تھا۔ چنانچہ وزیر اعظم کے بیان کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کے بیان کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے اعلان کا رد عمل قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ عمران خان کو پٹا ڈالا جائے۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے کبھی عمران خان کی شکایت نہیں کی، لیکن اگر آرمی چیف نے انہیں منع کیا تھا تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ان کی بات نہیں مانتے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر آرمی چیف نے وزیر اعظم سے پرائیویٹلی کوئی بات کی تھی تو اس کا عوامی جلسے میں اعلان کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے اس رد عمل سے وزیر اعظم نے یہ تاثر دیا کہ وہ اعتبار کے بھی قابل نہیں ہیں۔ وزیر اعظم لفظ نیوٹرل کو جانور سے تشبیہ دینے کے بعد سے شدید تنقید کی زد میں ہیں اور ان کی اتحادی جماعتیں بھی ان سے نالا نظر آتی ہیں۔ شاید اس لیے بار بار کے رابطوں کے باوجود بلوچستان عوامی پارٹی اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت بھی ان سے ملنے سے انکاری ہے۔ دوسری جانب قاف لیگ اور ایم کیو ایم کی قیادت بھی اپوزیشن سے کھلے عام رابطوں میں مصروف ہے اور حکومت سے علیحدہ ہونے کے واضح اشارے دے رہی ہے۔ حکومت کی اتحادی جماعتوں نے تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم کے نیوٹرل والی منطق سے اتحادی جماعتوں کو یہ تاثر ملا کہ حساس اداروں کے ان سے اب ویسے معاملات نہیں رہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اس سے قبل بھی تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں میں اختلافات موجود تھے، لیکن اس کی وجہ سے حکومت کی غیر تسلی بخش کارکردگی، ملکی وسائل میں مسلسل اضافہ اور مہنگائی جیسے عوامل شامل تھے۔ ان تمام مسائل اور اختلاف کے باوجود اتحادی جماعتیں حکومت کے شانہ بشانہ چل رہی تھیں، کیونکہ عمومی تاثر یہی تھا کہ ملکی ادارے حکومت کے ساتھ ہیں۔ تاہم وزیر اعظم کی جانب سے نیوٹرل لفظ کی تشریح کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے اتحادی جماعتوں کو یہ تاثر ملا کہ وزیر اعظم کے اداروں کے ساتھ تعلقات مکمل طور پر خراب ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اب حکومتی جماعت اور اس کے اتحادیوں کے مابین خلیج مزید وسیع ہوتی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ اگلے چند روز میں سامنے آ جائے گا۔ باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران کی اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن قیادت کے مابین معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چونکہ تحریک عدم اعتماد میں فیصلہ کن کردار حکومت کی اتحادی جماعتوں نے ادا کرنا ہے، اس لیے اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ مسلسل روابط قائم کیے ہوئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ حکومتی اتحادی جماعتوں کو اپوزیشن سے جو ضمانتیں چاہیے تھیں وہ مل چکی ہیں اور اب حکومتی اتحاد چھوڑنے کا صرف ایک رسمی اعلان باقی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طے شدہ اسٹریٹجی کے تحت اتحادیوں کا حکومت سے فوری علیحدگی کا اعلان نہیں کیا جا رہا اور مناسب وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ حکومتی جماعت کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار نہ کر پائے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔